السلام علیکم ناظرین۔ فیصل واڈا نے گزشتہ رات ایک پریس کانفرنس کیا کی ہے کہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے، اور یہ نیا کٹا اس طرح سے کھلا ہے کہ یہ بات بالکل عیاں ہو گئی کہ فیصل واڈا جو ہیں وہ پیراشوٹر تھے، انہیں لایا گیا تھا، اور اب جب ان کی ضرورت پڑی تو انہیں واپس بلا لیا گیا ہے، اور واپس بھی اس اہتمام سے بلایا گیا ہے کہ کل جو وہ تحریک انصاف میں ہے ابھی تک ان کو شوکاز نوٹس جاری ہوئے ہیں، اور ابھی ان کے خلاف تحریک انصاف تادیبی کارروائیاں کر رہی ہے، لیکن وہ جس انداز سے کل پریس کانفرنس میں آئے اور جس انداز سے پی ٹی وی نے ان کی کوریج کی اور پی آئی ڈی نے ان کی پریس کانفرنس کا دعوت نامہ دیا، اور اس دعوت نامے کے بعد جو یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کو جس انداز سے پلے اپ کیا مسلم لیگ نے، اور اس کے فوراً بعد میاں نواز شریف نے بھی بیان دیا کہ یہ جناب علی خون خرابہ ہونے والا ہے اور بہت لاشیں گرنے والی ہیں، اور اس کی گواہی جو ہے سند کے طور سے انہوں نے فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کو پیش کیا۔ تو یہ صورتحال ایسی ہے کہ جس سے ایک عام آدمی کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون لوگ ہیں اس کے پیچھے، کون یہ سب کچھ کر رہا ہے اور کس طرح سے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ یہ اتنے بھونڈے انداز سے یہ کام کرتے ہیں کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کو کس طریقے سے یہ ساری کوششیں جو ہیں ان کی بے نقاب ہو جائیں گی، لوگ ان کے بارے میں اعلانیہ طور سے ہنسی مذاق کریں گے۔ پی ٹی وی جس کے اوپر تحریک انصاف جب سے حکومت ختم ہوئی ہے اس کو بالکل کوئی کوریج نہیں دی جاتی، اور نہ اس کو اس بات کا موقع دیا جاتا ہے اس کے کسی رہنما کو، اس کے کسی لیڈر کو کہ وہ اپوزیشن کا کوئی آدمی پی ٹی وی پہ آئے۔ لیکن فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کو جس انداز سے پلے اپ کیا گیا اس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ حکومتی جو ایوانوں میں یہ صورتحال ہے کہ وہ پریشان ہیں۔ عمران خان کے اس اعلان سے وہ واقعتاً پریشان ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ عمران خان کو کیا کریں، اور دوسری طرف عمران خان بھی جو ہے ان کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ رانا ثناء اللہ کو کس طریقے سے نمٹے۔ وہ اس پہ بڑے ناراض ہوئے ہیں، وہ اپنے صوبہ سرحد کے لوگوں کے اوپر کہ اب تک، اور پنجاب کے لوگوں پہ، پنجاب کی حکومت پہ اور صوبہ سرحد کی حکومت پہ، کہ اب تک رانا ثناء اللہ کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی، اس کو کس طریقے سے آپ لوگوں نے چھوڑا ہوا ہے، گڈی گڈی کا کھیل ہو رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس بات کو اظہار کر رہی ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے، اور صورتحال جو ہے وہ واقعتاً ایسی ہے جس پہ دونوں فریق جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں۔ اور تیسرا فریق جو ہے وہ بھی اس پوری صورتحال کو مانیٹرنگ کر رہا ہے، وہ اپنے پتے آہستہ آہستہ آگے بڑھا رہا ہے۔ جو پی ٹی آئی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کا جو ہے دوسرا دھڑا جو ہے وہ بننے جا رہا ہے یا اس کو بنایا جا رہا ہے، اور فیصل واڈا کو علی زیدی نے کہا ہے کہ ہم نے ان کو ان کی بنیادی رکنیت معطل کر دی ہے، اور اعجاز چودھری کہہ رہے ہیں کہ فیصل واڈا کو پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور دوسری طرف فیصل واڈا نے بھی علی زیدی کو وارننگ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت جلد شپنگ کارپوریشن کا اور وزارت مواصلات کا سارا کٹھا چٹھا جو ہے وہ بیان کر دوں گا۔ تو یہ اندر کی باتیں اب باہر آنا شروع ہوں گی تو بہت سارے راز کھلیں گے اور بہت ساری چیزوں سے پردہ ہٹے گا،
فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کو ایک نئی شکل اور ایک نئی کہانی اور نیا موڑ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور حکومت جو ہے وہ اس میں لگتا ہے کہ وہ کچھ بے بس محسوس ہو رہی ہے، اور اب وہ ایک بند گلی میں آ گئے ہیں اور ان کو اب نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا ہے۔ ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس نے بھی ایک بڑا رول پلے کیا ہے کہ ارشد شریف جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے بہت قریب تھے، اور اب جو جس طریقے کا بیانیہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے کہ اس کی قیادت نے اس کو باہر بھیجنے کے لیے کہا تھا، اور اس کو دبئی سے بھی نکلنے کے لیے اس کی قیادت نے ہی کہا تھا، تو اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے تعلقات تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ یہ بات سچ ہے کہ ارشد شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے تھے، ان کا عسکری بیک گراؤنڈ ان کو رابطوں کے لیے آسانی فراہم کرتا تھا، اور لوگ جو ہے جو عسکری ذرائع یا دوسرے ذرائع جو تھے ان سے آسانی سے مواصلات اور بات چیت کر سکتے تھے، اور وہ بہت سارے رازوں کے امین تھے جس کی بنیاد پر انہیں راستے سے ہٹایا گیا۔ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس کے اندر کئی انکشافات ایسے ہیں جن کے اوپر سوچنا پڑتا ہے، مثلاً یہ کہ ان کو بہت نزدیک سے گولی ماری گئی، ان کو گاڑی کے اندر ہی گولیاں ماری گئی، اور گاڑی میں کوئی تیسرا آدمی بھی تھا۔ تو یہ ساری باتیں تو ایسی ہیں جو بہت ہی قریبی لوگوں کو پتہ چل سکتی ہیں، جن کے پاس مافوق الفطرت ذرائع ہیں اس طرح کے کہ وہ ان ساری کارروائیوں کو اپنے چشم بینا سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور اس کی پوری کارروائی کو رپورٹ کرتے ہیں۔ تو فیصل واڈا بھی جو ہے ایسے ہی ایک فرد مجھے نظر آتے ہیں کہ وہ ساری کارروائی کو دیکھ رہے تھے، مانیٹر کر رہے تھے، یا ان کے اتنے ٹھوس ذرائع ہیں کہ وہ یہ بات اتنے یقین سے کہتے ہیں۔ فیصل واڈا ہی کے ساتھ اعظم سواتی بھی گزشتہ رات بولے ہیں اور خوب بولے ہیں، اور اعظم سواتی نے بھی بہت سارے انکشافات کرنے کا لوگوں سے وعدہ کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ کل 2 نام بتا دیں گے، وہ نام بتا دیں گے کہ جنہوں نے ارشد شریف کو بھیجا اور ارشد شریف کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ بس میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن انہوں نے ان کے کپڑے اتروائے تھے، تو اب جو ہے وہ صرف زندہ اسی لیے ہیں کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اس ساری کارروائی کے پیچھے کون لوگ تھے۔ تو فیصل واڈا کی یہ پریس کانفرنس بھی یہ لگتا ہے کہ جیسے اب یہ عمران خان کا جو لانگ مارچ کل سے شروع ہونے والا ہے، تو اس بس میں سوار ہونے والی کئی سواریاں چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ چھلانگ لگاتی ہیں یا نہیں یہ تو وقت بتائے گا۔ فیصل واڈا کی پریس کانفرنس میں ایک اہم بات جو ہے وہ سب سے زیادہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خون ہی خون دیکھ رہے ہیں، اور کئی اہم لوگوں کی لاشیں گرائی جائیں گی۔ یہ بہت بڑا بیان ہے، بہت بڑا اقدام ہے، اس کے اوپر حکومت کو، مقتدر اداروں کو، سب کو سوچنا ہوگا، اس کے لیے اس کو اس صورتحال کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات بھی کرنے پڑیں گے، اور انہیں فوری طور سے فیصل واڈا کو شامل تفتیش کرنا چاہیے کہ ان کے پاس یہ جو اطلاعات ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں، ایسی کیسی مصدقہ اطلاع ہیں جن کو انہوں نے اس طرح ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر پورے قومی نمائندوں کے سامنے اور پاکستان ٹیلی ویژن پر اس ساری چیز کو کہا ہے۔ تو یہ تو بات سرکار کو دیکھنی چاہیے نا کہ یہ اگر اس طرح کا کوئی پلان ہے اور ہونے جا رہا ہے اور فیصل واڈا بتا رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ انہیں یہ ساری اطلاعات کہاں سے ملی ہیں
اور اس کے پیچھے کیا ثبوت ہے۔ خدا کرے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے وہ خیریت سے گزرے، ملک کی سیاسی صورتحال بہتر ہو، اور یہ جو ایک دوسرے سے سخت قسم کا رویہ ہے یہ کسی کروٹ بیٹھے، تاکہ اس ملک میں کوئی ترقی کا سفر جاری ہو، کچھ امیدیں بندھے، کچھ مثبت اقدامات ہوں۔ ناظرین، آج کا ولاگ ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، اور اس پر ہماری ویڈیوز پہ اگر آپ کچھ تبصرہ کرنا چاہیں تو وہ تبصرہ بھی کیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور آئندہ ہم کچھ اچھی باتیں آپ سے مزید شیئر کر سکیں گے۔ بہت شکریہ۔